إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ، فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فقال انی رسول رب العالمین، تو اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، انی رسول رب العالمین، بے شک میں سارے جہانوں کے رب کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ یہاں ذکر فرمایا ہے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمانے میں دو حکمتیں کار فرما ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں، دو اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہاں یہ ہے کہ آپ نے وہ پچھلا جو سبق پڑھا اور اس میں جو آخری آیت تھی، پچھلے سبق میں جو آخری آیت، وہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کیا ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، یہی ہے نا آخری آیت پچھلے سبق کی، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کریں جس کو بھی ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود بنائے ہیں، مقرر کیے ہیں کہ وہ عبادت کیے جاتے ہوں؟ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستیاں ہیں ہم نے انہیں معبود کے طور پر مقرر کر رکھا ہے کہ تم فلاں فلاں کی بھی عبادت کر لیا کرو، وہاں بھی جا کر سجدہ کر لیا کرو، فلاں فلاں کے نام کی بھی نظر و نیاز دے لیا کرو؟ کیا ہم نے کوئی ایسے معبود مقرر کیے ہوئے ہیں؟ اے نبی آپ سوال کریں، کن سے سوال کریں؟ کہ جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے۔
اب یہ تو بات صاف ظاہر ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا کوئی رسول بھی آپ کے زمانے میں زندہ نہیں تھا. جتنے انبیاء تھے سارے وفات پا چکے تھے. صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ بھی کہاں ہیں؟ آسمانوں پر، زمین پر تو نہیں ہے. تو اب یہ جو بات ہے نا کہ آپ سوال کریں جن کو ہم نے آپ سے پہلے بطور رسول بھیجا، یہ سوال کریں، تو اب پھر سوال کن سے کرنا تھا؟ اصل میں سوال یہی کرنا تھا، یعنی اس کا معنی یہی تھا کہ پہلے رسولوں پر جو کتابیں اتاری گئی تھیں، جو ان پر صحیفے اتارے گئے تھے، تو آپ ان کتابوں کو اور ان صحیفوں کو پڑھ کر دیکھ لیں اور تمہیں وہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کتابوں میں یا صحیفوں میں کوئی ایسی بات نہیں آپ کو ملے گی کہ اللہ نے یعنی کوئی اور بھی معبود مقرر کیے ہیں جن کی عبادت کی جائے. یعنی یہ بات آپ کو پہلے رسولوں میں سے کسی رسول کی تعلیمات میں نہیں ملے گی. تو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے نا یہ بات پہلے بیان فرما کر اب اگلی آیت میں فوراً ہی تذکرہ شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے کہ پہلے انبیاء کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو تعلیمات اس وقت موجود تھیں، وہ کتابی شکل میں جو تعلیمات موجود تھی وہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات ہی تھی. وہ میں نے ایک دن بتایا تھا نا کہ انجیل جو تھی نا وہ تو اصل میں تورات کا ضمیمہ تھی. کیا تھی؟ وہ ایک ضمیمہ کی حیثیت تھی، یا وہ ایسے ہی سمجھ لے کہ وہ تورات کا ہی ایک چیپٹر تھا یا تورات کا تتمہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا. لیکن مستقل جو حیثیت ہے نا، مستقل حیثیت وہ پہلی کتابوں میں سے سب سے زیادہ تورات کی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا واقعہ اس مناسبت سے بیان کیا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھ لو، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو دیکھ لو کہ ہم نے واقعتاً پہلے کسی نبی کی تعلیمات میں یہ بات نہیں رکھی کہ کوئی اور بھی معبود ہے تو تم اس کی عبادت کر لو. بھی بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ ایک مناسبت تو یہ ہے، ایک مناسبت یہ ہے. ایک اور وجہ سے بھی یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو اس وقت کے مخالفین تھے، اور ان مخالفین میں جو سر فہرست مخالف تھا وہ کون تھا؟ فرعون، اور پھر اس کے ساتھ اس کے دیگر سردار. فرعون اور علاوہ دیگر سردار اور بھی جو تھے مالائے ہی. تو اب یہ جو فرعون تھا اور اس کے جو دیگر سردار تھے، تو ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مکمل دلائل بھی بیان کیے، توحید کے دلائل بیان کیے، اپنی رسالت کے دلائل بیان کیے، عقیدہ آخرت کے دلائل بیان کیے، اور بڑے کمال انداز میں یہ سارے دلائل جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان کیے.
اور اس کے علاوہ پھر صرف دلائل ہی نہیں بلکہ معجزات بھی دکھائے موسیٰ علیہ السلام. اور معجزات بھی کیسے بڑے، وہ جو سانپ والا معجزہ اور ید بیضاء والا معجزہ، یہ بہت بڑے بڑے معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے سامنے پیش کیے. لیکن یہ ہے کہ وہ اتنے متکبر تھے اور اتنے مغرور تھے اور اس قدر وہ آکڑ میں مبتلا تھے کہ اتنے واضح دلائل اور اتنے واضح معجزات وہ سن کر بھی دیکھ کر بھی اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی رسول تسلیم نہیں کی، نہیں مانا. سمجھے نا؟ حالانکہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ کہ وہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی اور اتنا بڑا سانپ بن گئی کہ سارے کا سارا جو محل تھا نا، وہ جب اژدہا نے منہ کھولا نا تو ایسے تھا جیسے پورے کا پورا محل اپنے اندر لے جائے، اتنا بڑا اژدہا. اور پھر وہ ایسے تھوڑا سا آگے بڑھا فرعون کی طرف، تو فرعون اسی وقت گھبرا کر اور اسی وقت اس کا جو پتا تھا پانی ہو گیا اور فوراً کہنے لگا موسیٰ پکڑو پکڑو اس کو پکڑو، ہم بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کو پکڑو. لیکن اس کے باوجود اس ظالم نے نا موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، رسول نہیں تسلیم کیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، عقیدہ توحید کا اقرار نہیں کیا. کتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے نا یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس حوالے سے تسلی دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مکہ کا ابو جہل اور یہ ابو لہب اور یہ عتبہ اور یہ شیبہ اور یہ ساری ابو جہل اینڈ کمپنی، یہ اگر یہ آپ کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے، یہ آپ کو اپنا ہادی اور رہنما نہیں مانتے، آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کر کے نا تو بہت بڑی تسلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اگر یہ آپ کو نبی نہیں مان رہے، رسول نہیں مان رہے، آپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، تو آپ کیوں دل ہارتے ہیں، کیوں حوصلہ ہارتے ہیں؟ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی تو یہ معاملہ ہوا تھا. اللہ اکبر. حیات ایک، زمانہ ایک، کائنات بھی ایک. یہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک. دلیل بے خبری است قصہ قدیم و جدید. کیا معنی بلا اس کا؟ اقبال کہتا ہے کہ کبھی آپ پہلی قوموں کے حالات پڑھ لیں اور موجودہ اس زمانے کے وہی حالات دیکھ لیں تو آپ کو نا یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال تھی تو وہی صورتحال آج بھی درپیش ہے. جو اس وقت کافروں کا رویہ تھا وہی رویہ آج کے کافروں کا ہے. جو اس وقت یعنی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا وہی ظلم و ستم آج بھی ہو رہا ہے. بات سمجھے نا؟ تو اقبال کیا کہتا ہے؟ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک. کہتا ہے وہ دور اور یہ دور، وہ زمانہ یہ زمانہ،
اس دور کی تہذیب، اس دور کی تہذیب، اس دور کا تمدن، اس دور کا تمدن، اس وقت کے کافروں کے دلائل، آج کے کافروں کے دلائل، اس وقت کے کافروں کا رویہ اور آج کے کافروں کا رویہ، اس وقت کے مسلمانوں کے اوپر بیتنے والی صورتحال اور آج کے مسلمانوں پر بیتنے والی صورتحال۔ وہ کہتے ہیں، اقبال کہتا ہے کبھی انالیسس کرو، انالیسس کرو، تمہیں ایک ہی زمانہ نظر آئے گا، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک۔ کہتا ہے دلیل بے خبری، دلیل بے خبری، قصہ قدیم و جدید، یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی وہ قدیم زمانہ، یہ جدید زمانہ، کہتا ہے یہ اصل میں بے خبری کی دلیل ہے، بے خبری کی دلیل ہے۔ کہنا کہ وہ پرانے کافر تھے، یہ نئے کافر، بس ایک قدیم اور جدید کا ہی بس ایک فرق ہے، ورنہ اگر انالیسس کرو تو تمہیں صورتحال بالکل ایک جیسی نظر آئے گی، ایک جیسی۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا بل قالوا مثل ما قال الاولون، یہ قرآن کی آیت ہے، بل قالوا مثل ما قال الاولون، کہ ان کافروں نے بھی وہی باتیں کی ہیں جو پہلے کافر کیا کرتے تھے۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، فرمایا پہلے قوموں کے پاس بھی جو رسول آیا اس وقت کی قوموں نے بھی ان کو ساحر اور مجنون کہا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہ ساحر اور مجنون کہہ رہے ہیں، تو ایک ہی بات ہوئی نا، پھر بات سمجھ آئی نا؟ تو اقبال نے کیسا خوبصورت تجزیہ کیا ہے، بڑا اچھا تجزیہ ہے نا، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل بے خبری است قصہ قدیم و جدید۔ تو بہرحال بات سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دو وجوہات کی بنا پر بیان کیا ہے۔ کتنی وجوہات؟ دو وجوہات۔ ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ کہ پچھلی اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا نا کہ پہلے رسولوں سے پوچھ لو کہ ہم نے کوئی رحمان کے سوا کوئی معبود مقرر کیے ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے؟ تو ان رسولوں میں سے سب سے سر فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیمات زیادہ کن کی موجود تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا یہاں واقعہ بیان، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ کہ جن حالات کا موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ پڑا تھا، بالکل ان جیسے حالات کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واسطہ پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا سنا کر پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، حوصلہ دیا، اور اس میں جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے تسلی کا سامان ہے، وہاں مخالفین کے لیے اور ابو جہلوں کے لیے، ابو لہبوں کے لیے اور کافروں کے لیے ان کے اندر دھمکی کا سامان بھی ہے، دھمکی کا سامان بھی ہے نا، کہ جیسے اللہ نے ان کو غرق کیا تھا، تباہ کر دیا تھا، سزا دی تھی، تو ایسے اللہ تمہیں بھی کوئی سزا دے سکتا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، بِآیاتنا کا کیا معنی ہے؟ اپنے معجزات کے ساتھ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آیات یہ 3 معانی کے اندر زیادہ تر بیان ہوا ہے، 3 معانی میں۔ ایک تو آیات، آیتن کی جمع، یعنی یہ قرآن کی جو آیت ہے، قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو بھی آیات کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا بل هو آیات بینات
فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن جو ہے یہ تو واضح آیتیں ہیں اور ان کے سینوں میں ہے کہ جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، یہ قرآن کی آیتیں ان کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ تو اس آیت میں آیات سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی آیتیں، اور وہ بھی آپ نے اکثر قرآن کی آیت سنی ہے نا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرے، تو قرآن کی آیتیں۔ آیات کا ایک معنی ہے یہ کائنات کے اندر اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں نا، ان کو بھی آیات کہا گیا ہے، ان کو بھی آیات کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہاں پر فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور یہ رات اور دن کا بدل بدل کے لانا اور یہ ہواؤں کا چلانا اور پھر سمندروں کا چلانا اور پھر یہ بارش کا اتارنا اور پھر زمین کے اوپر ہر طرح کے جاندار پھیلا دینا، یہ ساری باتیں بیان کر کے تو آگے کیا فرمایا؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، کہ یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ تو اس آیت میں آیات سے کیا مراد ہے؟ یعنی کائنات میں اللہ کی پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیاں۔ تو کتنے معنی ہو گئے؟ ایک تو ہو گیا نا قرآن کی آیتیں، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی، اور تیسرا اس کا معنی قرآن میں استعمال ہوا ہے معجزات۔ کیا معنی؟ معجزات۔ جیسا کہ یہ آیت ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں آیات کا معنی کیا ہے؟ معجزات۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ۔ فرمایا الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فقالا، تو اس نے کہا، انی رسول رب العالمین، بے شک میں سارے جہانوں کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ میں کس کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں؟ کس کا پیغام لے کر آیا ہوں؟ سارے جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اللہ، تو یہ کتنا بڑا عہدہ ہے، کتنا بڑا عہدہ ہے، رسول رب العالمین، کتنا بڑا عہدہ۔ فرمایا فلما جاءہم، بس جب وہ آ گیا ان کے پاس، کون آ گیا ان کے پاس؟ وہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس، کن کے پاس؟ فرعونیوں کے پاس، بے آیاتنا، ہمارے معجزات کے ساتھ، بے آیاتنا، ہمارے معجزات، اذا ہم منہا یضحکون، تو فرمایا اچانک وہ ان سے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ یضحکون کا معنی کیا ہے؟ ہنسی مذاق۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام جو بھی معجزہ دکھائیں تو وہ آگے ہنسی مذاق میں بات ڈال دے، مذاق اڑانے لگے۔ اچھا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی اسی طرح کفار مکہ نے مذاق نہیں اڑایا؟ بالکل وہی صورتحال ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے بیان
پیش کیے ہوئے معجزات کا مذاق اڑاتے ہیں، پریشان نہ ہونا، ہم ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ مطلب کیا کہ ہم ان کا بندوبست کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم کافی ہیں ان کے لیے۔ انا کفیناک المستہزئ۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی جو معجزہ پیش کرتے تو وہ آگے کیا کرتے؟ مذاق اڑاتے۔ فرمایا وما نریہم من آیت، اور نہیں ہم دکھاتے تھے ان کو، نہیں ہم دکھاتے تھے ان کو۔ فرمایا من آیت، کوئی معجزہ، کوئی نشانی، معجزہ بمانا نشانی، ہم کوئی بھی ان کو معجزہ دکھاتے، الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ جو اگلا معجزہ ہوتا نا وہ زیادہ بڑا ہوتا اپنے جیسے معجزے سے، یعنی اس پہلے معجزے سے اگلا معجزہ بڑا ہوتا۔ ہر اگلا معجزہ پہلے معجزے سے کیا ہوتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی اللہ نے ایک معجزہ دکھایا، ٹھیک ہے، اگلا جو معجزہ دکھایا وہ پہلے معجزے سے کیا تھا؟ اس سے بھی بڑا تھا۔ اچھا، جب تیسرا معجزہ دکھایا تو وہ دوسرے معجزے سے بھی بڑا تھا، اور جب چوتھا دکھایا تو وہ پہلے تینوں معجزوں سے بڑا۔ یہ معنی ہے، فرمایا الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ اپنے، یہاں اخت کا معنی ویسے اصل معنی اخت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہن۔ اخن کا معنی بھائی ہوتا ہے اور اختن کا معنی بہن ہوتا ہے، لیکن یہاں اخت کا معنی کیا ہے؟ اپنے جیسے معجزے سے، اپنے جیسے معجزے، یعنی اخت کا معنی اپنے جیسے سے، یہ بھی معنی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو تھا نا، یہ داڑھی کے نیچے، یہ نیچے والا جو آپ کا ہونٹ مبارک تھا، تو یہ نیچے جو بال ہوتے ہیں یہ داڑھی کے، ہم عام طور پر اس کو داڑھی بچہ کہتے ہیں، یہ میرا خیال نام چلتا ہے نا، یہ جو نیچے والے، نیچے ہونٹ کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا سب سے پہلے جو سفید بال ظاہر ہوئے تو یہاں پر ظاہر ہوئے، یہ نیچے ہونٹ کے نیچے۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول آپ کے بھی یہ سفید بال آ گئے، حالانکہ بڑی تاخیر سے آئے، بڑی تاخیر سے سفید بال آپ کے، ماشاءاللہ، یعنی آخر دم تک آپ کے بال سیاہ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ کے پورے جسم پر سفید بال گنے اور 21 تھے۔ کتنے؟ 21 بال، سفید بال ٹوٹل پورے جسم، ان میں سے کچھ یہاں سینے پر چند سفید بال تھے، کوئی 2-4 ادھر ہوں گے، کچھ ادھر داڑھی پر تھے، بس سارے جسم کے ماشاءاللہ بال سیاہ بال تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے 2 سال بڑے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے 2 سال چھوٹے تھے، اور جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے نا تو وہاں جہاں مسجد قباء ہے وہاں جا کر سب سے پہلے ڈیرا لگایا، تو وہاں جب گئے نا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کافی بال اس وقت سفید ہو چکے تھے۔ تو عمر پتہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس وقت کتنی سی؟ 51 سال، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 53 سال۔ تو اللہ کے رسول کا تو ایک بال بھی اس وقت سفید نہیں تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کافی بال سفید۔ تو اب جب وہاں پر گئے نا تو اب بالوں کی سفیدی کی وجہ سے نا اب جو بھی آئے نا تو وہ آ کر بڑے ادب سے، احترام سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کرے، سلام لے۔ اچھا، وہ اصل میں سمجھ رہے تھے یہ نبی ہے، کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ نبی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سمجھ رہے تھے یہ ان کا کوئی ساتھی ہے جو ساتھ ویسے آیا ہے، اور
نبی کن کو سمجھ رہے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے یہ تو سارے مجھے نبی سمجھ رہے ہیں، مجھے محمد رسول اللہ سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک بڑی عقل مندی کا کام کیا، تھوڑی سی جب دھوپ آئی نا تو اپنی چادر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا۔ اب لوگوں کو سمجھ آئی یہ نبی ہے جو سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ سایہ کرنے والا یہ ان کا امتی ہے، سمجھے نا، یہ ساتھ کوئی خادم ہے، یہ نبی ہے جو نیچے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت بھی دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کافی بال سفید، تو کچھ بال سفید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کے بال بھی سفید ہو گئے، آپ بھی بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، ذرا غور سے سننا، آپ نے فرمایا شیبتنی، شیبتنی، مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ہود، سورہ ہود نے، وَأَخَوَاتُهَا، اور اس جیسی اور صورتوں نے۔ تو کیا کہا؟ وَأَخَوَاتُهَا، یعنی سورہ ہود نے اور اس جیسی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حالانکہ اخوات کا معنی تو ہے نا بہنیں، تو ترجمہ، لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے سورہ ہود نے اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو معنی کیا کریں گے؟ سورہ ہود نے اور اس جیسی اور پھر آپ نے نام بھی لیے، مثلا سورہ نبا، سورہ تکویر، سورہ اذا الشمس، یعنی سورہ انشقاق، اور یہ پھر آپ نے کچھ نام بھی لیے، سورہ المرسلات۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر جو ہے نا وَمَا نُرِيهِمْ، اور نہیں ہم دکھاتے تھے ان کو، من آیتن، کوئی بھی معجزہ، الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ بڑا ہوتا تھا اپنے جیسے پہلے معجزے سے۔ فرمایا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پھر پکڑا ان کو عذاب کے ساتھ۔ کیوں پکڑا ہم نے؟ کیوں پکڑا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ اچھا کس کی طرف لوٹ آئیں؟ کس کی طرف لوٹ آئیں؟ توحید کے عقیدے کی طرف۔ ذرا بات کو سمجھے، اور بھائی لوٹ آئیں کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ ایسے جائے اور پھر واپس آ جائے، ایسے ہی اس کو لوٹنا کہتے ہیں نا، جائے اور پھر واپس۔ تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے تاکہ وہ لوٹ آئے؟ اصل میں ہر انسان کی جو ولادت ہوتی ہے وہ عقیدہ توحید پر ہی ہوتی ہے۔ یہ توحید سے ہٹے تھے تو اللہ کہتا ہے یہ واپس لوٹ آئے۔ جو مشرک ہوتا ہے یہ توحید کے عقیدے سے ہٹتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے یہ واپس لوٹ آئے۔ ایسا ہی ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، عقیدہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، آگے اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ ان کے عقیدوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ جو ہندو ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو ہندو بنا لیتا ہے، جو سکھ ہوتا ہے اپنے بچوں کو سکھ بنا لیتا ہے، جو مجوسی ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو مجوسی بنا لیتا ہے، جو رافضی ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو رافضی بنا لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ اکبر۔ اور جو قبوری ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو قبوری بنا لیتا ہے۔ فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اللہ کہتا ہے ہم یہ چھوٹے موٹے عذاب کے دنیا میں جھٹکے کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ اپنے ٹریک پر واپس آ جائیں، اس لیے ہم یہ جھٹکے دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم ایک سورت پڑھتے ہیں، سورہ سجدہ، پہلی رکعت میں، وہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، آگے کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم اسی لیے ان کو یہ چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ کیا کریں؟ واپس آ جائیں۔ یہ یہاں سے گئے تھے، واپس آ جائیں، واپس آ جائیں۔
اللہ اکبر۔ فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ کس کو کہہ رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اے جادوگر، ادع لنا ربک۔ جب بھی ان کے اوپر کوئی ہمارا عذاب آتا، کوئی ہماری پکڑ آتی، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کیا کہتے کہ ادع لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس کی بنا پر کہ جو اس نے تیرے سے عہد لیا ہے، کہ اللہ نے تو اس سے عہد کیا ہے کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تو اس عہد کی بنیاد پر دعا کر، کیا کہ اللہ ہمارے اس عذاب کو دور کر دے۔ فرمایا اگلی بات یہ ہے کہ جب تو دعا کرے گا اور تیری دعا کے نتیجے میں اللہ عذاب کو ہم سے ہٹا دے گا، تو اننا لمہتدون، تو بے شک ہم یقیناً ہم ہدایت پانے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم تیرا کلمہ بھی پڑھ لیں گے، تجھے نبی رسول بھی مان لیں گے، تجھ پر ایمان بھی لے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم سارے بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ سمجھ آئی نا؟ اننا لمہتدون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فلما کشفنا عنہم العذاب، پس جب ہم دور کر دیتے ان سے عذاب کو، یعنی جب بھی ہم ان کا عذاب جو ان پر آیا ہوا ہوتا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، یا ان کی دعا کی برکت سے، یا ان کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں ہم جب بھی وہ ان کا عذاب ہٹا دیتے، فرمایا اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے۔ وہ اپنا وعدہ، وہ جو وعدہ کیا تھا نا کہ اننا لمہتدون، وہ اپنا وعدہ کیا کر دیتے؟ توڑ دیتے۔ اللہ اکبر، وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے۔ میرے بھائیوں، ان آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ بھلا کتنے معجزات؟ کتنے معجزات دیے؟ ٹوٹل 9 معجزات اللہ نے دیے تھے۔ بھئی کتنے؟ 9 معجزات۔ ان میں سے توجہ ہے نا، ان میں سے 7 معجزات وہ تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے نا مدین سے رسول کا عہدہ لے کر، واپسی پر عہدہ ملا تھا نا رسول کا، اور پھر سیدھے گئے فرعون کے پاس، تو جا کر فرعون کو اپنے 2 معجزے دکھائے۔ 2 معجزے کون سے تھے بھلا؟ ایک لاٹھی والا اور ایک ید بیضاء والا۔ یہ 2 معجزے جا کر جاتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائے، اپنے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر 2 معجزے۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 7۔ میں نے کیا عرض کیا؟ ٹوٹل کتنے معجزات تھے؟ 9۔ تو 2 تو وہ جا کر دکھائے، اس کے بعد پھر نہ آگے باقی 7 معجزات، وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جتنا عرصہ وہاں وہ رہے ہجرت کرنے کے درمیان، یعنی وہ جو جادوگروں کا واقعہ پیش آیا نا، جادوگروں کا واقعہ پیش آنے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کی، اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کر چل پڑے، راتوں رات نکل گئے، اور آگے پھر بحر کلزم آیا وہ واقعہ۔ اس دوران وہاں جتنے سال بھی رہے موسیٰ علیہ السلام، ان سالوں کے دوران پھر 7 معجزات اللہ نے دکھائے۔ 7 معجزات۔ اچھا، ان 7 معجزات میں سب سے پہلے 2 معجزے اللہ نے دکھائے۔ ایک معجزہ اللہ نے دکھایا کہ اللہ نے ان پر قحط سالی بھیجی۔ کیا بھیجی؟ قحط سالی، بارشیں روک لی اللہ نے، قحط پھیل گیا، سبزہ اگنا ختم، سبزیاں اگنا ختم، پھل فروٹ ختم، ایک قحط پیدا ہو۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ بسنینا و نقص من الثمرات، یعنی خوراک کا بحران پیدا ہو گیا. یہ دو چیزیں اللہ نے الگ الگ بیان کی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہ دو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے معجزے. اب جب یہ دو اکٹھے معجزے آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس منتیں سماجتیں بڑی کہ اے موسیٰ، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے آپ سے عہد لیا ہے، میں تیری ہر دعا قبول کروں گا، تو اللہ سے دعا کر، اللہ ہماری یہ دونوں سختیاں دور کر دے، بارشیں برسائے اور یہ سختیاں دور ہو جائیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تمہارے گناہوں اور کفر کی اور شرک کی سزا ہے. اچھا جی، ہمارا پکا وعدہ ہے کہ ہماری یہ دونوں سختیاں دور ہو گئی نا تو ہم تیرا کلمہ بھی پڑھ لیں گے اور تجھ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور ہمارا سارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف اور آیت نمبر 131 132 اور 133 ان 3 آیتوں میں یہ ساری ڈیٹیل وہاں پر موجود ہے. اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو اس کے لیے کون سی آیات ہے بلا؟ سورہ الاعراف 131 نمبر آیت اور 32 نمبر آیت اور 133. لو یہ میں آپ کو تھوڑی سی سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلہم یذکرون. فرمایا کہ ہم نے ان کو اس طرح پکڑا، پھر اس کے بعد وہ اپنے وعدے پر پورے نہ اترے، وعدہ توڑ دیا، اللہ نے دونوں عذاب ٹال دیے، پیچھے ہٹ گئے. فرمایا پھر ہم نے ان کو پانچ سزائیں دی. وہ 5 سزائیں وہ اصل میں 5 معجزات ہی تھے. وہ 5 معجزات در حقیقت ان پر 5 عذاب تھے. کیا تھے 5 عذاب؟ وہ کیا؟ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو ہم نے طوفان بھیجا، آندھی، بارشیں، جھکڑ. فرمایا وَالْجَرَادَ، اور ہم نے ٹڈی بھیجی. آئے ٹڈی لشکر کے لشکر آتے اور ہر چیز تباہ کرتے. وَالْقُمَّلْ، اور جوئیں، اتنی جوئیں کہ ہر مرد کے سر میں، عورت کے سر میں، بچوں کے سروں میں جوئیں. فرمایا اور اس کے بعد وَالضَّفَادِعَ، اور مینڈک، جدھر دیکھو مینڈک ہی مینڈک، گھروں میں مینڈک، بیٹھک میں مینڈک، برآمدے میں مینڈک، اندر مینڈک، باہر مینڈک. اچھا، اپنی طرف سے نا ایک ہنڈیا پکی ہے، ذرا غور کرنا، ہنڈیا پکی ہے اور ہنڈیا کے اوپر بڑا ڈھکن رکھتے، ڈھکن کے اوپر کوئی ویٹ رکھتے کہ یہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. اور جب اس ویٹ کو یا اوپر رکھے ہوئے کسی روڑے کو، پتھر کو ہٹا کر اندر سے ڈھکن کھولتے تو وہ سارا مینڈکوں سے بھرا ہوتا. تو میری بات آپ سمجھے، یہ کیا ہے بھلا؟ جی، حالانکہ ہنڈیا پکا کے رکھی ہے. یہ تھا عذاب. تو فرمایا ہم نے پھر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، اور ہم نے خون بھیجا. یعنی ایک آدمی اپنے ہاتھ سے نلکے کا یا کسی جگہ سے پانی لے کر آتا، گلاس میں پیالے میں پانی ڈالتا، جب دیکھتا تو پانی، جب عین منہ سے لگانے لگتا تو وہ خون. یہ بھی اللہ نے عذاب بھیجا. تو 2 نشانیاں وہ موسیٰ علیہ السلام نے جاتی فرعون کی دکھائی، اور 2 نشانیاں وہ جو بعد میں ظاہر ہوئیں، ایک قحط سالی اور ایک خوراک کا بحران، اور اس کے بعد 5 یہ. تو یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 9. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 9 آیات، یہ 9 نشانیاں تھی، 9 معجزے تھے جو ہم نے ان کو دیے. تو یہ 9 معجزات اللہ. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ،
اور فرعون نے پھر اپنی قوم کے اندر آواز دی، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے ملک کی بادشاہت نہیں ہے؟ میں ملک کا بادشاہ نہیں ہوں مصر کا؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ ساری نہریں کیا میری ماتحتی میں نہیں چل رہی؟ تجری من تحتی کا کیا معنی ہے؟ یہ میری ماتحتی میں چل رہی ہے۔ اللہ افلا تبصرون، تو کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، یا میں بہتر ہوں من ھذا، اس سے، یہاں اس سے مراد جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اب ذرا خود اس کا جائزہ لو کہ میں جس کے پاس مصر کی بادشاہی اور مصر کا سارا کنٹرول میرے پاس، اور یہاں کا سارا محکمہ انہار میری ماتحتی میں چل رہا ہے، تو یہ بتاؤ کیا میں بہتر ہوں من ھذا، اس سے؟ فرمایا الذی ھو مہین، وہ جو رسوا ہے، وہ جو کون ہے؟ مہین۔ مہین کا معنی کیا ہے؟ رسوا۔ ولا یکاد یبین، اور نہیں ہے قریب کہ وہ اپنی بات واضح کر سکے۔ وہ تو اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتا۔ اور بھئی بات سمجھ آئی نا؟ اچھا مہین کیوں کہا بھلا؟ مہین اس لیے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ تابوت تیرتا تیرتا گیا نا، تو اس وقت تو وہ ایک لاوارث بچے کی طرح ہی تھے نا۔ میرا خیال ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہے جی؟ ایسا ہی ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ جو کہا نا ولا یکاد یبین، وہ تو اپنی بات بھی واضح کرنے کا ملکہ نہیں رکھتا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ وہ قرآن میں دعا بھی آتی ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے جس کی زبان میں لکنت ہو اس کو یہ دعا بکثرت پڑھنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری اس زبان کی گرہ کو کھول دے۔ فرمایا ولا یکاد یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اب وہ فرعون اپنا اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ کمپیریزن کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کمپیریزن کر رہا ہے کہ ادھر مجھے دیکھو ادھر موسیٰ کو دیکھو، اب آپ خود فیصلہ کرو کہ ہم دونوں میں سے افضل کون ہے، بہتر کون ہے، سٹیٹس کس کے پاس بڑا ہے؟ اللہ۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کہ اس کے اوپر یعنی سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گے، کیوں نہیں اس پر سونے کے کنگن ڈالے گے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا آئے ہوتے اس کے ساتھ فرشتے مقترنین، ساتھی ہونے کی حیثیت سے، کہ وہ ہر وقت فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے، باڈی گارڈ کے طور پر، زمیل کے طور پر وہ فرشتے کیا اس کے ساتھ ساتھ چلتے۔ فرمایا فاستخف قومہ، بس اس نے بڑا ہلکا کر دیا اپنی قوم کو۔ فرمایا فاطاعوہ، تو ساری قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بجائے کس کی اطاعت کی؟ کس کے پیچھے لگے؟ فرعون کے پیچھے۔ کس کے پیچھے لگے؟ پوری قوم کس کے پیچھے جا لگی؟ فرعون کے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا دانا، سمجھدار، اللہ کا نبی، ایک متقی پرہیزگار صاحب کردار، اس کو چھوڑ دیا، کس کے پیچھے جا لگے؟ فرعون کے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے فَأَطَاعُوهُ، فرمایا ساری قوم فرعون کے پیچھے چلی گئی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ سارے فاسق قوم تھے۔ تو میرے بھائیو یہ نہیں کبھی دیکھنا چاہیے او دیکھو جی ادھر کنی عوام ہے، ادھر کنی عوام ہے، ادھر بڑا ووٹ ہے، ادھر بڑی عوام ہے، یہ کبھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ سمجھدار کون ہے،
صاحب کردار کون ہے یہ دیکھنا چاہیے، ووٹ بینک نہیں دیکھنا چاہیے۔ فرمایا فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، کیا معنی ہے اس کا؟ بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، اللہ کہتا ہے پھر ہمیں ان پر غصہ آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے غصے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، انتقمنا منہم، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے کیسے انتقام لیا کہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اللہ فجعلناہم سلفا، تو ہم نے ان کو یعنی ایسے بنا دیا کہ جو بیتے ہوئے لوگ، نشان عبرت، کیا بنا دیا؟ نشان عبرت۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور آخرین، اور ہم نے ان کو ایک سیمپل بنا دیا پیچھے آنے والوں میں، جو بعد میں لوگ آئیں گے وہ ان کی مثال دیں گے، ان کے لیے ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ بطور مثال۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں دی تھی بھائی ٹوٹل؟ کوئی بھائی بتائے ہاں ذرا۔ وہ ماشاءاللہ 9۔ کوئی آدمی ان میں سے پہلی 2 بیان کرے جی؟ پہلیاں 2 یاد نے؟ اچھا چلو سناؤ، چلو پہلیاں 2 سناؤ، اور سامدہ۔ اچھا جی، ہم دوسریاں 2 کون سنائے گا؟ وہ بھی کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ جی۔ ہاں رزق دی، ہاں بعد والیاں 5 کون سنائے گا؟ ہاں ماشاءاللہ، ایک آ گیا جمعہ دا عذاب، مینڈکاں دا عذاب، خون دا عذاب، ٹڈی دا عذاب تے طوفان۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کل کتنی ہو گئیاں؟ 9 نشان۔ اچھا بھی لفظ آیات قرآن مجید دے اندر کتنے معانی چ استعمال ہویا ہے جی؟ 3۔ پہلا معنی کون بتائے گا جی؟ قرآن دی آیات۔ دوسرا معنی کون بتائے گا؟ معجزات۔ تیسرا معنی کون بتائے گا جی؟ قدرت کی نشانیاں۔